چالاک کوا اور ایک چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جگہ پر ایک چالاک کوے نے ایک درخت پر گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ کوا بہت چالاک تھا۔ اس درخت سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور درخت پر ایک بھولی بھالی سی پیاری سی چڑیا نے بھی گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ اس گھونسلے میں چڑیا نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ چڑیا بہت خوش تھی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جو کوا تھا وہ بہت چالاک تھا، کیونکہ وہ چڑیا کو خوش دیکھتا تھا اور دیکھتا کہ چڑیا ادھر ادھر کسی کے گھر میں بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے اور لوگ اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایک دن کوے کے دل میں خیال آیا کہ یہ چڑیا جو لوگوں کے گھروں میں گھونسلے بنا کر رہتی ہے، اس سے تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، جبکہ مجھے تو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جیسے ہی میں کسی گھر کی منڈیر پر یا کسی گھر کی دیوار پہ چھت پہ جا کے بیٹھتا ہوں، مجھے کنکر مارنا شروع ہو جاتے ہیں یا کہ کوئی چیز پھینک کر مجھے اڑا دیتے ہیں۔ کوے کا خیال تھا کہ ہو نہ ہو یہ سارا فساد اسی چڑیا کا پھیلایا ہوا ہے، یہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، ان کے کان بھرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ بس اب اس چڑیا کی خیر نہیں، کوے نے سوچا، اب وہ رہے گی یا میں؟ یہ بات سوچ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف چڑیا بھی پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اسے دانہ دنگا چگنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، جبکہ اس کے انڈوں سے بچے بھی نکلنے والے تھے۔ اسی طرح ایک دن چڑیا دانہ چگنے کے لیے زمین پر جا کر بیٹھی۔ جیسے ہی کوے نے دیکھا کہ چڑیا نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے وہ بھی موقع دیکھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور چڑیا سے کہنے لگا، بی چڑیا، تم دانہ دنگا چگنے میں بہت تیز ہو، آج ہم آپس میں شرط لگا کر دانہ چگتے ہیں۔ یہ گندم جو گھر کی مالکن نے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھی ہوئی ہے، اگر تم اسے کھا جاؤ تو میں تم کو مان جاؤں گا کہ میں ہارا اور تم جیتی، اور اگر تم ہار گئی تو پھر تم میرے بس میں ہوگی کہ میں تم کو کھا جاؤں۔ کوے نے چڑیا کو ایک دور مکان دکھایا جس کے باہر گھر کی مالکن نے گندم سکھانے کے لیے ڈالی ہوئی تھی۔ چونکہ چڑیا بہت بھولی بھالی تھی اور کوا بہت چالاک اور مکار تھا، چڑیا بھولے بھالے ہونے کی وجہ سے کوے کی مکار باتوں میں آ گئی اور اس نے کوے کی شرط قبول کر لی۔ اگلے ہی لمحے وہ اڑان بھر کر اس گندم کے ڈھیر پر جا پہنچی اور تیزی سے چونچ چلانے لگی اور گندم کو کھانے لگی۔ 2-3 چونچوں میں ہی اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ منہ پھیر کر وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ چڑیا ہی تو تھی، کتنا ہی کھا سکتی تھی، تھوڑا سا کھاتی، ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتی، پھر ایک چونچ مار کے کھاتی اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتی۔ جس پر کوے نے اس سے پوچھا، بی چڑیا، کیا ہوا؟ کوشش تو کرو، ہمت کرو۔ چڑیا نے 2-4 چونچیں اور ماری، مگر پھر آخرکار وہ چڑیا ہی تھی، اس کا پیٹ بھر گیا، وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کوے کے جوش دلانے پر چڑیا نے ایک بار اور 2-3 چونچیں چلائیں اور پھر بڑی مشکل سے گندم کے ڈھیر سے اڑ کر ایک سائڈ پہ آ بیٹھی۔ کوے نے جیسے ہی دیکھا کہ چڑیا ایک سائڈ پر بیٹھ گئی ہے تو وہ خوشی سے اڑتا ہوا چڑیا کے پاس آ بیٹھا اور بولا، بی چڑیا، تم شرط ہار چکی ہو اور میں جیت گیا ہوں، اب میں تم کو کھاؤں گا۔ چڑیا نے موت اپنے سامنے دیکھی تو سکتے میں آ گئی، کیونکہ اس کے انڈوں سے بچے نکلنے والے تھے، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ دل ہی دل میں اس نے ہمت کی اور ایک ترکیب سوچ کر کوے سے بولی، بے شک میں شرط ہار گئی ہوں اور تم مجھے کھا سکتے ہو، مگر پہلے اپنی گندی چونچ دریا کے پانی سے دھو کر آؤ، پھر تمہیں مجھے کھانے میں بہت مزہ آئے گا۔ کوے نے چڑیا کی بات مانی اور خوشی سے دریا کو روانہ ہوا۔
اور کوا چند لمحوں میں ہی دریا پر پہنچ گیا جو وہاں سے نزدیک ہی بہہ رہا تھا۔ کوے نے دریا سے کہا، دریا، ارے دریا، مجھ کو پانی دے، پانی سے میں چونچ کو دھو کر چڑیا کھاؤں۔ دریا نے کہا، میں تم کو پانی کس میں دوں؟ بھینس ہے، تم جا کر بھینس سے سینگ لے آؤ تو میں تم کو اس میں پانی دوں، پھر تم چونچ دھو کر چڑیا کو کھانا۔ یہ سن کر کوا بھینس کے پاس گیا اور کہا، بھینس، ارے بھینس، مجھ کو سینگ دو، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے، پانی سے میں چونچ کو دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ بھینس نے کہا، سینگ تو میں تم کو دے دوں مگر تم پہلے مجھے گھاس والے سے گھاس لا کے دو، گھاس سے میں پیٹ بھروں، پھر میں تم کو سینگ دوں، سینگ تم دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے اور تم پانی سے چونچ دھو کر چڑیا کھاؤ۔ کوا بھینس کے پاس سے اڑا اور اسے تھوڑی ہی دور ایک گھاس والا گھاس کاٹتا ہوا دکھائی دیا۔ کوا اڑ کے اس کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہا، گھاس والے، ارے گھاس والے، مجھ کو گھاس دو، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھ کو سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے اور پانی سے میں چونچ کو دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ گھاس والے نے کوے سے کہا، میری درانتی خراب ہو گئی ہے، تم مجھے لوہار سے درانتی لا دو تو میں گھاس کاٹ کر تم کو دوں، گھاس تم بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے، سینگ تم دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے، پھر پانی سے چونچ دھو کر تم چڑیا کو کھاؤ۔ اب کوا گھاس والے کے پاس سے اڑا اور ادھر ادھر لوہار کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کو دور سے ایک لوہار کی بھٹی دکھائی دی۔ کوا اڑ کے اس کے پاس چلا گیا اور لوہار سے بولا، لوہار، ارے لوہار، مجھ کو درانتی دو، درانتی میں گھاس والے کو دوں، گھاس والا گھاس دے، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھ کو سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے، پانی سے میں اپنی چونچ کو دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ لوہار نے کہا، میں تمہیں اچھی اور تیز درانتی بنا دیتا مگر میری بھٹی بجھی پڑی ہے، تم مجھے کہیں سے انگارہ لا دو تو میں بھٹی جلا کر تمہیں درانتی بنا دوں، پھر تم درانتی گھاس والے کو دو، گھاس والا گھاس دے، گھاس تم بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے، سینگ تم دریا کو دینا، دریا تم کو پانی دے، پانی سے تم چونچ کو دھو کر مزے سے چڑیا کھانا۔ کوا بہت تھک گیا تھا۔ کوا اڑتے اڑتے اب انگارے کی تلاش میں نکل پڑا۔ بہت دیر بعد اسے زمین پر ایک جگہ آگ نظر آئی۔ کوا اڑ کر اس آگ کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر اس نے دیکھا ایک بڑھیا آگ کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ کوا مضطرب اور بے تاب ہو کر زمین پر اترا اور بڑھیا سے تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا اور ہمت کر کے بڑھیا سے بولا، بڑھیا، ارے بڑھیا، مجھے انگارہ دو، انگارہ میں لوہار کو دوں، لوہار اپنی بھٹی جلا کے درانتی بنائے، درانتی میں گھاس والے کو دوں، گھاس والا گھاس دے، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھ کو سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے، پانی سے میں چونچ کو دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ بڑھیا نے کہا، انگارہ تو میں تم کو دے دوں مگر تم انگارہ لے کر جاؤ گے کیسے؟
कौवा तो चिड़िया को खाने के जुनून में पागल हो रहा था। बिला सोचे समझे बोला, तुम अंगारा उठाकर मेरे पैरों के दरमियान में रख दो। लोहार की दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पल भर में उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। बुढ़िया ने चिमटे से अंगारा उठाकर कौवे की पुश्त पर रख दिया। कौवा अंगारा लेकर उड़ा। तेज हवा से अंगारा दहकने लगा और वो तेज उड़ा। अंगारा और दहकने लगा। कहाँ अंगारा, कहाँ कौवे के पर। अभी कौवा पूरी तरह फजा में भी नहीं पहुंचा था कि उसके परों में आग लग गई। कौवा करे तो करे क्या, अब भागे तो भागे कहाँ, कैसे अपनी जान बचाए। इसी बदहवासी में उसकी नज़र नीचे दरिया पर पड़ी। वो अपने जले जिस्म के साथ दरिया में कूद गया। पानी से जिस्म की आग तो बुझ गई और कौवा सारा जलने से बच गया, मगर फिर वो डूबने लगा। आग से बचा तो पानी में फंसा। दरिया भी सावन के मौसम का। तो 2-3 कौवे को होते आए और वो डूबने लगा कि उसे दूर एक मछेरा नज़र आया जो कि अपनी कश्ती में बैठा हुआ मछलियाँ पकड़ रहा था। ये मछेरा बहुत शरीफ था। उसे कौवे पर बहुत रहम आया। उसने कौवे को उठाकर अपनी कश्ती में बिठा लिया। कौवा सिमटकर कश्ती के एक कोने में जाकर बैठ गया। चिड़िया को खाने वाली बात तो वो कब की भूल चुका था। इसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। अब वो उड़ने से माजूर था। कई महीने बाद जब उसके पर निकले तो वो उड़कर एक तरफ चला गया। फिर बाद में कौवे ने कभी भी चिड़िया को तंग नहीं किया। बीबी चिड़िया आज भी लोगों के घरों में घोंसले बनाकर मज़े से रहती है और कौवे का वही हाल है जो कल था। कोई भी उसे अपने घरों में देखना पसंद नहीं करता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको चिड़िया और कौवे की कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़। और अगर इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।